الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، کرم ہے، جس اللہ پاک ذات نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں بھی اپنے آپ کو اس دین کے اوپر چلنے کی توفیق دے رہا ہے. ہم قرآن کریم کی تفسیر شروع کرتے ہیں. ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، ثم کلا سیعلمون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا، جو ہم نے پچھلی آیات کا ترجمہ کیا تھا، اس کی تفسیر کی تھی، اس میں کفار و مشرکین کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کفار و مشرکین پختہ یقین نہ ہونے کی وجہ سے قیامت کے بارے میں بار بار گفتگو کرتے تھے، ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ چیما گوئیاں کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ جو قیامت کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ذکر آ رہا ہے، کیا یہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے؟ اس چیز کے بارے میں وہ بار بار جب سوال کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا اس کا جواب دے دیا: کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، عن قریب تم اس چیز کو جان لو گے. کس چیز کو جان لو گے؟ جس چیز کے بارے میں تم، جس قیامت کے بارے میں تم بار بار انکار کرتے جا رہے ہو، اس کے بارے میں عن قریب تم جان لو گے. اور کیسے جان لو گے؟ جب تمہیں اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ جائے گا، اور جب تمہیں اس دنیا سے چلے جاؤ گے، جب تمہاری موت آ جائے گی اور تمہاری دنیاوی جو نقلی آنکھ ہے وہ بند ہو جائے گی اور اصلی آنکھ جو ہے قبر کے اندر کھلے گی، اور جب تمہارے سامنے نامہ اعمال دریافت کیا جائے گا، تمہارے سامنے نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، اور تمہیں پوچھا جائے گا کہ تمہیں دنیا کے اندر ہم نے بھیجا تھا، ہم نے تمہارے سامنے رسول بھیجے تھے، تمہارے سامنے ہم نے نبی بھیجے تھے، تمہارے سامنے ہم نے قرآن کریم کو بھیجا تھا تاکہ تم اس سے پڑھ کر، دوسروں سے سن کر اس علم کو حاصل کرو اور اپنی آخرت کو بنا سکو. لیکن تم اس چیز کے بارے میں صرف ایک دوسرے سے سوال کرتے رہے اور شک و شبہات کے اندر پڑے رہے. اس لیے شک و شبہات کے اندر کیوں پڑے رہے؟ کہ تمہیں اپنے رب کے اوپر پختہ یقین نہیں تھا. اور آگے جو اللہ تبارک و تعالی ہے کچھ چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اس لیے ذکر کر رہے ہیں، کچھ نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی، وہ اس لیے کہ انسانوں سے پوچھا جائے گا. جب انسان یہ سوال پیدا کرے گا کہ مجھے دنیا کے اندر کوئی بتانے والا نہیں ملا، کوئی سکھانے والا نہیں ملا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب انسان سے یہی سوال پوچھے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے عقل دی تھی، میں نے تجھے سمجھ بوجھ دی تھی، میں نے پورا جسم تیرا بنایا تھا، میں نے جسم کے اندر الگ الگ سے اعضاء بنائے تھے، ایک ایک نعمتیں تیری بنائی تھی. جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
کتنی کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہے تجھے، سننے کے لیے تجھے کان دیے تھے، سوچنے کے لیے غور و فکر کرنے کے لیے تجھے دماغ دیا تھا، پڑھنے کے لیے تجھے زبان دی تھی، ہم نے سوچ و سمجھ کے لیے تجھے عقل دی تھی، فہم دی تھی، تاکہ تو ان چیزوں کو، سب چیزوں کو حاصل کرے اور اس کے بعد اپنی زندگی کو راہ حق کے اوپر چلا سکے۔ لیکن تم نے ان چیزوں کو شک و شبہات کے اندر ڈال دیا، اور اپنے آپ کو بھی شک و شبہات کے اندر ڈال دیا، اور اپنی آخرت کو بھی برباد کر دیا، اور اپنی دنیا کو بھی برباد کر دیا۔ اس لیے اب تم یہاں پر آئے ہو، اور اب ہمارا یہاں پر فرشتے کہیں گے کہ تم قبر کے اندر ہمارا سلوک دیکھ لو، یہاں سے تمہاری قیامت شروع ہو جائے گی۔ جس دن انسان کی موت آتی ہے اور موت کے بعد اس انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، اس دن سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے کہ تو نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کیا، تو نے اپنی زندگی کو دنیا کے اندر کن حالوں میں گزارا، تو نے اپنی جوانی کو دنیا کے اندر کیسے گزارا۔ یہ سب چیزیں انسان کو تب پتہ چلیں گی جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، جب انسان کو موت آ جائے گی۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان قریب تم جان لوگے، لیکن جب جان لوگے تمہارے پاس کوئی وقت نہیں بچے گا۔ اس وقت تم کیا کہو گے؟ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کہو گے جب تمہاری سب چیزیں یہ فیل ہو جائیں گی اور تم کاش پہ کاش کرنے لگو گے، افسوس پہ افسوس کرنے لگو گے؟ تو کیا کہو گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ، کافر کیا کہیں گے؟ یعنی اللہ کا انکار کرنے والے لوگ کیا کہیں گے؟ جو دنیا کے اندر اللہ کے نافرمان لوگ تھے، اللہ کا انکار کرنے والے لوگ تھے، وہ قیامت کے دن کیا کہیں گے جب وہ سوال و جواب کے اندر وہاں پر جکڑے جائیں گے؟ ان سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ان سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے دنیا کے اندر ہزاروں کروڑوں نعمتیں اللہ نے پیدا کی ہے، ان چیزوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو انسان وہاں پر کیا کہے گا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، لیکن جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ کاش ہم مٹی ہو جاتے۔ لیکن وہاں پر انسان کی معافی کے لیے نہ واپسی کے لیے کوئی راستہ ہوگا، وہاں ہمیشہ ہمیش کے لیے انسان کو کافر لوگوں کو، یعنی اللہ کو انکار کرنے والوں کو سیدھا جہنم رسید کیا جائے گا، اس لیے کہ تم دنیا کے اندر شرعام اللہ کا انکار کیا کرتے تھے، دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے، شریعت کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہر چیز کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور دین کے اوپر تم چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آؤ آج تم ہمارا سلوک بھی دیکھ لو۔ پھر جہنم ان انسانوں کو اپنے اندر اپنا وہ کارنامے دکھائے گی کہ دنیا کے اندر جو تو نے عیش پرستی کی ہے، جو دنیا کے اندر تو نے ہٹ درمی کی ہے، جو دنیا کے اندر تو نے نافرمانیاں کی ہے، وہ تو یہاں پر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے آگے کچھ نعمتوں کا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے اس چیز کا سوال کرے گا کہ اے میرے بندے، اگر تیرے پاس تجھے کوئی سمجھانے والا نہ آیا تھا، تجھے کوئی بتانے والا نہ آیا تھا، تو کیا تو نے دنیا کے اندر چاروں طرف اپنی نظر کو گھمایا کہ میں نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہے جن کو تو غور و فکر کر کے اپنی دنیا کو بھی بنا سکتا تھا اور اپنی آخرت کو بھی بنا سکتا تھا؟ تیرے ذہن میں یہ چیزیں تو آتی تھی کہ اس کے پیچھے کسی نہ کسی کا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے نہ کوئی مالک ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہوگا جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور کائنات کے لوگوں کو بنایا۔ پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کو چلانے والا، اس دنیا کے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ کیا تو نے یہ ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ذکر ارشاد فرما رہے ہیں؟ کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا۔ سب سے پہلے انسان سے سوال کیا گیا کہ اے انسان،
کیا ہم نے زمین کو تیرے لیے بچھونا نہیں بنایا تاکہ تو زمین کے اوپر آرام سے آرام و راحت کر سکے، تو اس زمین کے اوپر چل سکے، تو اس زمین کے اوپر چل پھر سکے، تو اس زمین کے اوپر اپنی روزی تلاش کر سکے، تو اس زمین سے فائدہ حاصل کر سکے، تو اس زمین سے نباتات اگا سکے، یعنی اس زمین سے تو ہزاروں نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ کیا تیرے ذہن میں ایک مرتبہ بھی یہ چیز نہیں آئی کہ اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا کسی مالک نے پیدا کیا ہے جس کی میں عبادت کروں، جس کی طرف مجھے وہ چیزیں لے جائیں کہ اس کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، جس کے اوپر میں غور و فکر کروں کہ یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے، اس کو کس نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے؟ کیا تیرے ذہن میں کبھی یہ چیزیں آئی؟ ہم نے لیکن اس چیز کے اوپر غور و فکر نہیں کیا، اپنی دنیا کے اندر مست اور مگن رہے اور اپنی دنیا کو بنانے میں لگ گئے اور اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔